ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ اکثر اوقات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں مگر ہم نہیں ہوتے، اور کبھی ہم ہوتے ہیں اور آپ نہیں ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک واقعے کا ذکر کریں گے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 سوال کیے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، میں علم کا شہر ہوں اور تو اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے اولین تھے، اور جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو اسلام کی تبلیغ کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہوں گا اور ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو سچ کر دکھایا اور ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اکثر اوقات آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں مگر ہم نہیں ہوتے، اور کبھی ہم ہوتے ہیں آپ نہیں ہوتے۔ میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر آپ کو جوابات معلوم ہو تو بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پوچھئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے حالانکہ وہ اس کا کوئی سلوک نہیں دیکھتا، اور کسی کو کسی سے عداوت ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس سے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو اس سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ روحیں جمع شدہ لشکر ہیں اور فضا میں ملتی جلتی ہیں، پھر جن روحوں میں تعارف ہو جاتا ہے ان میں محبت ہو جاتی ہے، اور جن میں اجنبیت رہتی ہے ان میں دنیا میں بھی اجنبیت ہی رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک کا تو جواب ہوا، دوسری بات یہ ہے کہ انسان بات کرتا کرتا کیوں بات بھول جاتا ہے، پھر اچانک اسے بات یاد آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ ہر دل کے لیے بادل کی طرح بادل ہوتا ہے، پھر جیسے چاند پر بادل چھا کر اس کی روشنی مٹا دیتا ہے اور جب ہٹ جاتا ہے تو پھر چاند روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کے ذہن پر اثناء گفتگو میں بادل چھا جاتا ہے اور وہ بات بھول جاتا ہے، اور جب ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 2 کا جواب ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان خواب دیکھتا ہے
پھر کوئی خواب تو سچا ہوتا ہے اور کوئی جھوٹا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کا جواب یوں دیا، ہاں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح عرش تک چڑھتی ہے، پھر جو عرش کے درے بیدار نہیں ہوتا اور کچھ خواب میں دیکھتا ہے تو اس کا خواب سچا ہوتا ہے ورنہ جھوٹا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الحمدللہ میں نے موت سے پہلے تینوں کا جواب پا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جن روحوں کو نیند میں چڑھایا جاتا ہے وہ جو کچھ آسمان میں دیکھ آتی ہیں وہ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، پھر جب وہ اپنے جسموں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں تو فضا میں انہیں شیطان مل جاتے ہیں اور ان کو جھوٹی باتیں بتا دیتے ہیں، ایسے خواب جھوٹے ہیں۔ ایک ضعیف روایت میں ابو الدرداء کا بیان ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کی روح اوپر چڑھتی ہے یہاں تک کہ عرش کے پاس جا پہنچتی ہے، پھر اگر وہ پاک ہوتا ہے تو روح کو سجدے کی اجازت ملتی ہے ورنہ نہیں۔ ابن مسعود کا بیان ہے کہ روحیں جمع کیے ہوئے لشکر ہیں اور آپس میں ملتی جلتی ہیں، پھر جن روحوں میں تعارف ہو جاتا ہے ان میں محبت ہو جاتی ہے ورنہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ لوگ قدیم زمانے سے اب تک یہ بات جانتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے چلے آئے ہیں۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی کو بعد وفات قاری محمد سلیم صاحب خان گڑھی نے خواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ کوئی نصیحت فرمائیں۔ فرمایا کسی مخلوق کو اپنے سے برا نہ سمجھنا اور اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہ سمجھنا، بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہ ہونا۔ میں نے عرض کی کوئی اور نصیحت فرمائیں؟ فرمایا میں موت کی تلخی سے سب کچھ بھول گیا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہو سکے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دکھ درد اور پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ حافظ۔